پیر ثناء اللہ طیبی، ایڈیٹر مجلہ حضرت کرما والے اوکاڑا شریف سے دعوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ تعالی آج کی یہ افتتاحی تقریب، جس میں خاص بات یہ ہے کہ افتتاح کاروبار کے، کسی مقصد کے، کسی مشن کے، کسی تحریک کے یا کسی بھی تنظیم کے ہوا کرتے ہیں، لیکن حضرت کرما والے سائنس اکیڈمی کا یہ افتتاح اس لیے بہت ہی خاص ہے کہ یہ ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور میں چونکہ ذاتی طور پر مختلف کالجز میں پڑھتا رہا، کمپیوٹر سائنسز میں بیچلرز کیا، اس حوالے سے آج کے دور کے حساب کے ساتھ آج کی نوجوان نسل، جو آج کے ینگسٹرز ہیں، ان کے لیے بڑے اچنبھے کی بات ہوتی ہے کہ ایک آج کے دور میں بسنے والا، جس کے خیالات جوان ہوں، جس کی امنگیں، جس کی ترنگیں بھی جوان ہوں، وہ کس طرح اس راستے پر چل نکلا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج میرے دوست، میرے بھائی جو یہاں تشریف فرما ہیں، میں انہیں اس بارے میں اپنے حوالے سے ہی کچھ معلومات دوں، اور میں نے قرآن مبارکہ کی ایک آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی تشریح بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے سورۃ المائدہ کی اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرنے کا حکم رب کائنات کی ذات بابرکات ہمیں دے رہی ہے، تو وہ وسیلہ کیا ہے جو ہمیں رب کائنات تک پہنچا دے، ہمارے رب عز و جل سے ہمیں ملا دے، اور جس مطلوب کے لیے ہم کوشش کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے اندر یہ جستجو چھپی ہوئی ہے، کیونکہ روز الست سے جس رب کو اس نے تسلیم کیا ہے اور جس رب کے بارے میں اس سے سوال کیا گیا تھا، اس کے متعلق اس کی روح کے اندر تجسس چھپا ہوا ہے، تو وہ ڈھونڈتا ہے، وہ ذات اس کی مطلوب ہے، تو اس کو تلاش کرنے کا وہی ذات حکم دے رہی ہے۔ اب اگر سوچیں کہ جناب کوئی کہے کہ ایمان اللہ تبارک و تعالی عز و جل تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، تو یہ بات اس لیے درست معلوم نہیں ہوتی کہ یہ جو آیہ کریمہ میں حکم دیا جا رہا ہے،
یہ مومنین کو ہی دیا جا رہا ہے، یعنی جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اور اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل تک پہنچنے کا وسیلہ نیک اعمال ہو سکتے ہیں، تو اتقوا اللہ کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تو نیک اعمال جو ہے اعمال صالحہ وہ تقوی میں داخل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ہم تقوی یا نیک اعمال کو بھی خیال نہیں کر سکتے، کیونکہ وسیلہ تلاش کرنے کا حکم علیحدہ سے دیا جا رہا ہے۔ اب یہ اگلا جو حصہ ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، تو پھر وسیلہ کیا ہے؟ تو مفسرین کرام نے یہاں پر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل تک پہنچنے کا اگر کوئی وسیلہ ہے تو وہ کسی نیک صالح بندے کی ذات ہے کہ جس کی بیعت اختیار کی جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالی تک انسان کو پہنچا دے۔ اور یہی بات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح فرمائی ہے۔ اب حاضرین ذی وقار، ہمیں اس آیہ کریمہ کے اندر یہ معلوم ہو گیا کہ کسی نیک صالح بندے کی بیعت اقتدا کو اختیار کرنا وہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا وسیلہ ہو سکتا ہے۔ اب علوم مختلف اقسام کے ہیں۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ مقصد یا جو باطن ہوتا ہے اس پر نظر رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن مبارکہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم علم نہیں رکھتے۔ اب سوچنے کی بات ہے، یہاں پر آنا چاہیے تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ بھئی اہل علم سے سوال کرو، ان سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ لیکن قرآن مبارکہ کی اس آیہ کریمہ میں اہل ذکر سے پوچھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہ اہل ذکر لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے علم لدنی سے مستفید فرمایا ہوا تھا، جن کے سینے رب کریم نے اپنے نور کے ساتھ روشن کیے ہوئے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اور اسلام کس علم کی ترویج کرتا ہے اور کس علم کی ترویج یا اشاعت کرنا چاہتا ہے، تو وہ وہی علم ہے جو نافع۔ اسلام غیر نافع علم کی ترویج و اشاعت کے حق میں نہیں ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ جناب وہ دیکھو نا اس نے انگریزی سیکھنا شروع کر دی۔ ہمارے اللہ ماشاءاللہ جو دقیانوس قسم کے لوگ ہیں کئی، جو ہمارے بہت سے لوگوں کو دین کے معاملہ میں پیچھے کر دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں لو جی وہ تو انگریزی بولتا ہے جی، اس کے بارے میں بڑے طنزیہ انداز میں بھی بات کی جاتی ہے۔ لیکن ان سے پوچھئے کہ غزوہ بدر تھا، جب کفار قید ہو کر آئے تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کا فدیہ کیا مقرر فرمایا تھا؟ آپ بتائیے کہ کفار کا فدیہ جو حضور نے مقرر فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دو تو تم آزاد کر دیے جاؤ گے۔ اب بتائیے کہ کفار سے جو تعلیم مقصود تھی وہ کوئی دینی تعلیم تھوڑی تھی، وہ تو کفار تھے۔ ان سے جو تعلیم مقصود تھی وہ یقیناً دنیاوی تعلیم تھی، لکھنا اور پڑھنا سکھانا داخل۔